اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دنیا ولاگز کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو زیاد خیار نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما سے پیاز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا تھا اس میں پیاز موجود تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پیاز قدیم ترین ترکاری ہے۔ آج کل یہ سبز اور خشک دونوں طرح کے مسالوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے بعض اجزاء چربی کو خون کی شریانوں میں جمنے سے روکتے ہیں۔ اس کا مناسب استعمال انسان کو دل کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ معدنی نمکیات کی خاص مقدار کا حامل ہونے کی بنا پر سن سڑوک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز تیسرے درجے میں گرم ہے۔ اس میں رطوبت فضولی پائی جاتی ہے جو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایات کا ازالہ کرتی ہے اور زہریلی ہوا کا اثر ختم کرتی ہے۔ اس سے بھوک لگتی ہے، معدے کو طاقت ملتی ہے، قوت باہ کے ہضم میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، مادہ منویہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے چہرے کی رنگت صاف ہو جاتی ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے بیج چیپ سفید داغوں کا صفایا کرتے ہیں۔ پیاز کو اگر نمک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مسے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس نے جلاب آور دوا پی ہو وہ پیاز سونگھ لے تو اسے قے نہیں آئے گی، متلی نہیں ہوگی اور پی ہوئی دوا کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کا پانی ناک میں ٹپکایا جائے تو دماغ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر سماعت کمزور ہو جائے، کان بجنے لگے یا کان میں پیپ کی شکایت ہو جائے تو بطور علاج اس کا پانی کانوں میں ٹپکایا جائے۔ آنکھوں میں موتیا اترنے کی صورت میں اسے سرمے کی طرح سلائی سے لگایا جائے۔ آنکھ میں پھولا بن جائے تو اس کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر آنکھ میں سرمے کی طرح لگائیں۔ پیاز کو پکا کر استعمال کیا جائے تو اس کی غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یرقان، کھانسی اور سینے کی بندش میں افاقہ ہوتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے، قبض ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو باولا کتا کاٹے تو کاٹی ہوئی جگہ پر پانی اور سداب کے ساتھ پیاز کا پانی لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ بواسیر کے مسوں پر لگانے سے ان کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیاز کے بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پیاز درد شقیقہ اور درد سر کا باعث بھی ہے۔ یہ باد شکم پیدا کرتی ہے، نظر کمزور کرتی ہے۔ پیاز زیادہ کھانے سے نسان کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، عقل میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ منہ کی بدبو پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے پاس بیٹھنے والا کراہٹ محسوس کرتا ہے، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اگر اسے پکا کر اس کی بدبو ختم کر دی جائے تو اس کے نقصان دہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز یا لہسن کھانے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں پکا کر اس کی بدبو ختم کر لے۔ پیاز کھانے کے بعد سداب کے پتے چبا لینے چاہیے، اس سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔